من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بڑی عظمتوں والے مہینے میں داخل کیا ہے، بڑی سعادتوں والے مہینے میں داخل کیا ہے۔ بابرکت مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کو تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اللہ کی قربت کو پانے کا یہ مہینہ ہے، اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے کا یہ مہینہ ہے، نارے جہنم سے خود کو بچانے کا یہ مہینہ ہے، دلوں کو کھنگالنے کا یہ مہینہ ہے، دلوں کو سنوارنے کا یہ مہینہ ہے،
اپنی تنہائیوں کو بہتر بنانے کا یہ مہینہ ہے، بد اخلاق انسان کو با اخلاق بننے کا یہ مہینہ ہے، بے صبرا کو صابر بننے کا یہ مہینہ ہے، گنہگار اور سیاہکار انسان کو پارسا اور متقی بننے کا یہ مہینہ ہے، یہ سدھرنے کا مہینہ ہے، یہ سنبھلنے کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کو پانے کا یہ مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے، اپنی ایک ایک کمزوری کو جاننے کا یہ مہینہ ہے، اپنی ایک ایک کوتاہی کو سمجھ کر اللہ کے حضور توبہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، انسانیت کا مہینہ ہے، اسلام کی سچی تصویر دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا یہ مہینہ ہے، اپنے اخلاق سے اوروں کو مؤثر کرنے اور متاثر کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے دوستو جو رب نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ حقیقت میں اس مہینے سے میرے اور آپ کے ایمان کی تربیت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان سنورتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا بھر کے مسلمان آپ دیکھ لیجئے گا، رمضان میں داخل ہوئے غیر معمولی ایمانی حرارت اپنے اندر پاتے ہیں، ایمانی طاقت و قوت اپنے دلوں میں پاتے ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جن کو نماز فجر کی کبھی توفیق نہیں ملتی تھی، اس مہینے کی برکت سے نماز فجر با جماعت پڑھنے کا موقع ملا۔ اذان کی، نماز فجر کی اذان کبھی کانوں سے ٹکراتی نہ تھی، اس مہینے کی برکت ہے، نماز فجر کی اذان سنتے ہیں اور اللہ کے گھر اس پکار پر چلے آتے ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے جو زندگی کا بڑا حصہ نافرمانی میں گزارتے تھے، موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے، فحاشی اور بے حیائی میں مصروف رہتے تھے، رمضان ملا، نیکی ملی، ہدایت ملی، اللہ کی جانب سے ہدایت ملی، اللہ کا وہ بندہ جو بے حیائی میں مبتلا تھا حیا با حیا نظر آتا ہے، بے حیائی میں مبتلا تھا بڑا با حیا وہ نظر آتا ہے، برے اخلاق کی ساری حدیں پار کرنے والا، لوگوں کو ستانے والا، کمزوروں پر ظلم کرنے والا، بے دردی سے لوگوں کے حقوق ہڑپنے والا، رمضان داخل ہوا، رمضان میں داخل ہوا، ایمان کی کیفیت بدل گئی، دل کا حال بدل گیا، لوگوں پہ ترس آتا ہے، لوگوں پر رحم کرنے کا ایک جذبہ آتا ہے، اللہ کو منانے کی طبیعت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے کی طرف ہر مسلمان کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کو جانتے ہیں یہ ایمانی تربیت ہے جو اللہ رمضان سے مجھے اور آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، یہ جو تربیت ہو رہی ہے اللہ کی خاطر اسے وقتی مت بنائیے، اسے موسمی مت بنائیے، وقت کے ساتھ، موسم کے ساتھ، حالات کے ساتھ، زمانے کے ساتھ اسے مت جوڑیے، بلکہ اس ارادے سے نیکی کے میدان میں آگے بڑھیے، اس ارادے سے نیکی کے میدان میں آگے بڑھیے، یہ نیکی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، مرتے دم تک وہ نیکی آپ کی پہچان بن جائے، وہ نیکی آپ کی پہچان بن جائے۔ اس انداز سے ہر نیکی کو اپنانا، قرآن ہاتھ میں لیا،
عہد کیجئے اس قرآن سے کبھی آپ کی دوری نہ ہوگی، اس قرآن پر کبھی آپ ظلم نہیں کریں گے، اس قرآن کو ہاتھ میں تھاما، اس ارادے سے اس کو پکڑیے، اس کو پڑھیے کہ مرتے دم تک آپ پڑھنے والے رہیں، آپ حالات جیسے بھی ہو آپ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ آپ کی پہچان رہے۔ اللہ کی قسم رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، ہر نیکی اس نیت سے قبول کیجئے وہ نیکی مرتے دم تک میری زندگی کا حصہ بن جائے، ہر گناہ اس نیت سے چھوڑیے اللہ کی ہدایت یہاں ملے گی، آپ کو اللہ کی توفیق آپ کو ملے گی۔ اگر یہ آپ کا ارادہ ہے اس گناہ کو میں چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ یہ وقتی نہیں، یہ موسمی نہیں، یہ زمانے کے ساتھ نہیں، اے اللہ میرے دل میں وہ تقوی عطا فرما، وہ پرہیزگاری عطا فرما، رمضان کے بعد بھی اس گناہ سے باز رہنا میرے دل کے لیے ممکن ہو جائے۔ اللہ کی قسم دوستو، دلوں کو ہدایت کے فیصلے مل جائیں گے، یہ دل سنور جائیں گے، یہ دل نکھر جائیں گے، یہ دل اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے باذن اللہ۔ اس لیے دوستو یہ جو ہدایت کے فیصلے رمضان میں ملتے ہیں اس کی ہم قدر کر لینا۔ نوجوان رمضان میں داخل ہوئے، سوشل میڈیا سے آپ کی ایک دوری نظر آتی ہے، اللہ کے گھر سے ایک نزدیکی نظر آتی ہے۔ آپ نے بہت سارے چیٹس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، بہت ساری ہسٹری جو گندی تھی اسے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اے نوجوان یاد رکھنا، یہ جو ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے، یہ جو آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اب تک گانے سنتے تھے آپ، فلمیں دیکھتے تھے آپ، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر میں غلط تعلقات قائم کرتے تھے آپ، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اس ڈر کی حفاظت کر لینا، یہی تو اللہ رمضان سے چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اے اللہ کے بندو، ان روزوں سے، رمضان سے اللہ ہمیں ایک پارسا اور متقی انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تہیہ کرو نوجوانوں، ایک مہینہ ممکن ہے نا، ایک مہینہ ممکن ہے نا، آپ گانوں سے دور ہیں، فلمی دنیا سے دور ہیں، غلط اڈوں سے دور ہیں، غلط دوستی سے دور ہیں۔ اگر آپ نے ارادہ کیا زندگی بھر ان گناہوں سے میں اپنا تعلق ختم کر لوں گا، اللہ کی قسم اللہ کے ولی بن جائیں گے آپ۔ ایسے بھی نوجوانوں کی آج ضرورت ہے، ورنہ نوجوانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کے سلسلے میں بدگمان ہوتے جا رہے ہیں۔ عیاشی، فحاشی، بے حیائی، آپ دیکھ لیجئے گا سارے گناہوں میں نوجوان آگے نظر آتے ہیں۔ ارے اللہ کی پناہ، ہمارے نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے تعلقات بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہمارے دلوں سے تقویٰ چھین لیا، سوشل میڈیا نے ہماری زندگی سے بندگی چھین لیا، سوشل میڈیا نے ہمارے دلوں سے آخرت کا تصور چھین لیا۔ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ ایک ایک گناہ کے بارے میں پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہے۔ ایک تصور دلوں سے اس سوشل میڈیا نے چھین لیا، اور رمضان کی برکت سے تصور دوبارہ لوٹ آیا ہے، وہ ڈر دوبارہ لوٹ آیا ہے، وہ پرہیزگاری دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ اس کی قدر کر لیجئے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں۔ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا یہ مہینہ ہے، اپنے تعلقات کو سنوارنے کا یہ مہینہ ہے۔ غلط تعلقات ہیں، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، توبہ کر لیجئے، اپنی زندگی کی حفاظت کر لیجئے، اپنی عزت کی حفاظت کر لیجئے، اپنا فیوچر بنا لیجئے، اپنے ماں باپ اور خاندان کی عزت کی لاج رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے، اس تصور سے زندگی گزاریے۔ رمضان ہدایت کے لیے کافی ہے، رمضان ہدایت کے لیے کافی ہے۔
ارے آپ گٹکا کھاتے تھے، نشہ والی چیزیں استعمال کرتے تھے، رمضان میں داخل ہوتے ہی دل کی کیفیت بدلی، آپ کا منہ بڑا پاکیزہ ہو گیا، کیونکہ آپ کا دل بڑا پاکیزہ ہے۔ جس کا دل پاکیزہ، اس کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، اس کے کان بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اس کے جسم کے دیگر پارٹس میں اللہ کا ایک نور نازل ہوتا ہے دوستو، اللہ کی ایک روشنی نازل ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنے اللہ کے بندوں کو دیکھیے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سماعتوں اور کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنا ہاتھ وہاں استعمال نہیں کرتے، اپنی نگاہیں وہاں نہیں دوڑاتے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ دوستو یہ جو اللہ کا نور مل رہا ہے، اللہ کی روشنی مل رہی ہے، اس کی حفاظت کر لیجیے گا۔ اور میں عورتوں سے بھی کہوں گا، عورتوں سے بھی کہوں گا، رمضان میں داخل ہوتی ہی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی آپ کرتی ہیں، میری بہنیں، میری مائیں، یہ زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ آپ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، نماز کا وقت آئے تو دل مچلنے لگے، دل پریشان ہونے لگے، نماز پڑھ لیا تو دل کو سکون ملے، ایسی کیفیت اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ رمضان یہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ میں عورتوں سے خاص کر گزارش کروں گا، اگر آج ہماری عورتیں گھروں میں 5 وقتہ نمازوں کی پابند رہیں، اس نسل نو اور نیو جنریشن کی وہ حفاظت کر سکتی ہیں۔ بچے ماں کو دیکھ کر بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ ارے موبائل میں مصروف رہ کر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتی، سیریل دیکھتے ہوئے گھر میں نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتی، کہاں سے بچے بدلیں گے، کہاں سے بچے نکھریں گے؟ وہ بچے سنورتے ہیں جن کی ماں سنوری ہوئی ہو، وہ بچے نکھرتے ہیں جس گھر کی عورتیں دیندار ہو۔ میں عورتوں سے اپیل کروں گا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، یہاں ہدایت کے فیصلے ملتے ہیں، یہ تہیا کر کے اٹھیے۔ کبھی آپ سے جب آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز آپ سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، دینداری آپ سے رخصت نہیں ہوگی۔ ایک مثالی خاتون پوری نسل کو تیار کر سکتی ہے، ایک بگڑی خاتون پوری سوسائٹی کو برباد کر سکتی ہے۔ اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں ایک اچھا مزاج ہے رمضان میں، اور مرد حضرات بھی سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ٹی وی کا ریچارج نہیں کرتے، اللہ اکبر، کیونکہ آپ کا دل ایمانی ریچارج کو لے رہا ہے، آپ کے دل کو ایمان کا ریچارج مل رہا ہے، اسی لیے آپ نے ٹی وی کا ریچارج نہیں کیا۔ عورتیں، خاص کر بڑی عمر کی عورتیں جو دن بھر سیریل دیکھتی ہیں، رمضان میں سیریل سے دور رہتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، رمضان کے بعد بھی یہی کردار رہنا آپ کا، ورنہ ان سیریلز نے آج گھریلو نظام کو تباہ کر دیا ہے، ساس بہو کے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیا ہے، بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان اس نے بہت بڑی جدائی ڈال دی ہے۔ آج گھریلو نظام کی تباہی کا بنیادی ریزن یہی سیریلز اور فلمیں ہیں۔ الحمدللہ رمضان میں داخل ہوئے، آپ دیکھ لیجئے گا گھروں میں گانے بجنے کی آواز نہیں آتی، سیریل کی آواز نہیں آتی، کبھی گزرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کانوں سے جو ہے ٹکراتی ہے۔ یہی تو ہمارے نیک لوگ تھے دوستو، ہمارے نبی گزرتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے گھر سے قرآن کی آواز آپ سنتے ہیں، پڑھنے کی ٹھہر جاتے ہیں، تھوڑی دیر اپنے کان کو اس تلاوت کے حوالے کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر سن کر اپنے ایمان کو، دل کو سکون پہنچا کر وہاں سے گزرتے ہیں۔ ایسی کیفیت انشاءاللہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ دوستو ہم نے ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ایک بگڑا اگر ارادہ کرے اسے ہدایت ملے گی، ایک گنہگار اگر ارادہ کرے توبے کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ اگر ایک ظلم کرنے والا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے سارے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے دوستو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اور آخر بات یہ ہے، اللہ کی مہربانی دیکھو، ہم گنہگار بندوں کو سنبھلنے کا ایک اور موقع پروردگار دے رہا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے دوستو، اس کی مہربانی کو ہم اپنے تصور میں لا نہیں سکتے ہیں۔ ہم اتنے سیاہکار و گنہگار بندے، پھر بھی وہ بار بار سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے، بار بار سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا بہترین بات بیان فرمائی، اللہ یسترنا ثم ینادینا ثم یغفر لنا ثم یحبنا ثم یبدل ذنوبنا الى حسنات ما اکرمک یا اللہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ گناہ کیا، سامنے آپ کی ذلت نہیں ہوتی ہے، بند کمرے میں آپ نے گناہ کیا، باہر آتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے۔ صرف وہ پردہ نہیں ڈالتا ہے، پھر وہ ہمیں پکارتا ہے رات کے آخری پہر آسمان دنیا میں آ کر اپنے بندوں میں اعلان کرتا ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی سیاہکار، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا مہربان رب ہے دوستو، صرف پکارتا نہیں، اگر آپ کے دل میں ایمان آیا، تقوی آیا، آگے بڑھے، اللہ کے دربار میں ایک ایک گناہ کو ذکر کیا، اللہ سے آپ نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ صرف معاف نہیں کرتے، وہ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں دوستو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو چاہنے لگتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ صرف محبت نہیں کرتے، آپ کی جو پرانی غلطیاں ہیں، آپ نے سچی توبہ کی ہو، آنے والی زندگی سدھر کر آپ زندگی گزارنے کا آپ نے ارادہ کیا ہو، اللہ آپ کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اے اللہ، کیا ہی تیری کرم فرمائی ہے، کیا ہی تیری مہربانی ہے۔ اسی لیے دوستو، اللہ تعالیٰ جو موقع دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ پتہ نہیں کہ زندگی کب بے وفائی کر بیٹھے، کب موت کی دعوت آ جائے اور ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں جو ہمارے درمیان تھے پچھلے رمضان، اس رمضان وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنی آخرت کا سفر انہوں نے طے کر لیا۔ اب موقع ہے دوستو، اب موقع ہے، اس موقع کی حفاظت کر لینا، اس موقع کو غنیمت جاننا۔ اللہ کو خوب منانے کی کوشش کیجیے، روزوں کی پابندی کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آئیے، بڑھیے، توبہ کیجیے، روزوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کو پا لیجیے۔ اور اس مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لے کر اپنی ایمانی حرارت اور ایمانی قوت کو بڑھائیے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیجیے، اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیجیے۔ تعلقات ایسے ہوں ہمارے، ہم دنیا سے جائیں، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو آئے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو آئے، ایسا نہ ہو ارے بوجھ تھا، ایک آفت تھی جو دنیا سے ختم ہو گئی، ایسا لوگ نہ سمجھے۔ ہمارا کردار ایسا مثالی ہو، ہمارا کیریکٹر اتنا اچھا اور بلند ہو، ہم دنیا سے جائیں، لوگوں کو فرق پڑے بڑا اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا، پاک دل والا تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کی خاطر دوستو ایک دوسرے سے قریب ہو جائیے، اپنی نفرتوں کو زمین میں دفن کیجیے، حسد، کینہ، کپٹ، جلن کو اپنے پیروں تلے زمین میں دفن کیجیے، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیجیے۔ یہ دل کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس مہینے کی ہر رحمت اور برکت سے
ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ مہینہ میرے اور آپ کے حق میں ایک انقلابی مہینہ ثابت ہو جائے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو کھنگال دے, اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے. گناہوں سے بچنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے, پرہیزگار بنا دے, متقی بنا دے. اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. نارے جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حساب و کتاب کے مراحل کو اللہ ہم سب کے حق میں آسان فرمائے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے, اچھی زندگی نصیب فرمائے, اچھی موت نصیب فرمائے, اچھا خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے. نیکی کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے اسے عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے سلسلے میں اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کی خاطر جینے, اللہ کی خاطر مرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. روزوں کی پابندی کو اللہ ہم سب کے حق میں آسان فرمائے. اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق دے, تراویح پڑھنے کی توفیق دے, نمازوں کی پابندی کی اللہ توفیق دے. اللہ ہماری عورتوں کو دیندار بنا دے, پرہیزگار بنا دے, مثالی ماں بنا دے, مثالی بہن بنا دے, مثالی خاتون بنا دے. سحری اور افطاری کے لیے ہماری عورتیں اٹھتی ہیں, اللہ ان کے اٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ان کو صحت دے, اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے, اللہ انہیں ایمان پر باقی رکھے. ہر فتنے سے اللہ نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے, نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو غلط تعلقات کی دنیا میں ہیں اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے, اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی عادتوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی دوستی کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی تنہائیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. پروردگار ہندوستان کی فیوچر کو روشن کر دے, ہندوستان کا مستقبل اللہ روشن کر دے. اللہ تعالی جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے, امن والی زندگی نصیب فرمائے, سکون والی زندگی نصیب فرمائے. تو یہاں بیٹھے ہوئے اپنی طبیعت اور صحت کو لے کر پریشان ہیں اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے, اللہ صحت کے فیصلے فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.